بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear friends, welcome to my YouTube channel Knowledge Hub. So dear friends, today we will be discuss the second module, and that is introduction of aviation security. So first ہم نے ڈسکس کیا تھا فائر سیفٹی کے حوالے سے. اگر آپ لوگوں نے وہ نہیں دیکھا ہو تو وہ اس سے پہلے والا ویڈیو ہے, وہ ابھی آپ دیکھ لیں اسی چینل پہ. اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ایئرپورٹ کے اندر سیکیورٹی کا کیا کیا کام ہوتا ہے, کون سے آرگنائزیشن وہاں پہ کام کرتی ہے, سارے ہم آج ڈسکس کریں گے. تو پوری ویڈیو آپ لوگوں نے پوری چیک کرنی ہے. ہمارے پاس جو آبجیکٹیو ہمارے پاس اس ویڈیو کا کیا ہے, اس ٹاپک اس ماڈیول کا ہمارے پاس جو آبجیکٹیو ہے جو ہم اس ویڈیو کے اندر کور کریں گے, وہ ہمارے پاس ہے ریگولیٹری آرگنائزیشنز, جو ہمارے پاس رسپانسبل ہوتا ہے ایویشن سیکیورٹی کے حوالے سے. جو ہمارے پاس سیکیورٹی رسک اینڈ تھریٹس کون سے ہو سکتے ہیں, سیفٹی ہیزرس مطلب کون سے ہوتے ہیں ایئرپورٹ کے اندر, اور سیکیورٹی ایکسیس زونز کون سے ہیں جس سے بندے کو گزرنا پڑتا ہے, اور پیسنجر اور جو بیگیج وغیرہ ان کی انسپیکشن وغیرہ کس طرح کی جاتی ہے. تو یہ سارے ہم ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں ریگولیٹری آرگنائزیشن جو رسپانسبل ہوتی ہیں ایویشن سیکیورٹی کے حوالے سے. تو یہ ہمارے پاس تین قسم کے ہمارے پاس جو آرگنائزیشن ہیں جو ایویشن سیکیورٹی کو دیکھتی ہیں. ایئرپورٹ سیکیورٹی از ریگولیٹڈ بائی سیورل انٹرنیشنل کنونشن اینڈ کوڈ آف پریکٹس. Along with local policies and practices, security staff should be aware of these regulation. اب دیکھو جو بھی سیکیورٹی گارڈ وہاں پہ کام کرتا ہے تو اس کو اس ریگولیٹریز کے بارے میں ان کو پتہ ہونا چاہیے, کون سے سیکیورٹی آرگنائزیشن جہاں پہ کام کرتی ہے اور ان کا کام کیا ہوتا ہے اور وہ کام ہے کیا. یہ تین چیزیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم زیادہ ڈیٹیل سے نہیں دیکھیں گے کہ کون سے آرگنائزیشن ہے کیا کام کرتا ہے, لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی سیکیورٹی گارڈ اگر کسی ایئرپورٹ وغیرہ میں ڈیوٹی کر رہے تو ہمارے پاس ہمیں ان اداروں کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا ادارہ ہے, ان کی پرنسپلز اور ٹیکنیکس کیا ہیں اور وہ کام کیا کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو آرگنائزیشن ہے وہ ہمارے پاس ہے ICAO, انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن. The International Civil Aviation Organization is specialized agency of the United Nations. Okay, یہ ایک اسپیشلائزڈ ایجنسی ہے یونائٹڈ نیشن کا. اور جو ہمارے پاس اٹ چینجز پرنسپل, اور یہ ہمارے پاس جو پرنسپل ہوتی ہے, ٹیکنیکس ہوتی ہے, یہ ہمارے پاس ایئر ٹرانسپورٹ کو یہ وہ بناتی ہے, اس کو کریکٹ کرتی ہے کہ انٹرنیشنل سول ٹرانسپورٹ جو ہوتا ہے, انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ جو ہوتا ہے اس کو یہ کس طرح سیفلی اور آرڈرلی مطلب آگے بڑھا سکے, کہ مطلب وہ سیفلی بھی ہو, بحفاظت بھی ہو اور ایک ترتیب سے بھی ہو. اور سیکنڈ ہمارے پاس جو آرگنائزیشن ہے وہ ہمارے پاس ہے IATA, انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسیشن. اور تھرڈ نمبر ہمارے پاس ہے ACI. تو اس سے کبھی کبھار MCQs وغیرہ آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس کون سے جو ہے نا ایویشن سیکیورٹی آرگنائزیشنز ہیں, تو ہمیں یہ نام پتہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ ہے کہ ہمارے پاس سیکیورٹی کے حوالے سے ایئرپورٹ میں تھریٹس اینڈ رسک وغیرہ کیا ہو سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہے ٹیررزم کے مطلب جس طرح اگر ہم دیکھ لیں تو ٹیررزم اکثر وہ پھر اٹیک کرتے ہیں ایئرپورٹس کے اوپر. تو جو سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے اس کو ہی مسٹ بی اویئر کہ مطلب وہ ہر جگہ پہ اس کو اویئر ہونا چاہیے, الرٹ ہونا چاہیے کہ کوئی اس طرح واقعہ پیش نہ آئے, ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس سیبوتیج کا مطلب جو یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہے یا مطلب کوئی اس طرح ملٹری ایڈوانٹیج کے لیے وہ کسی توڑ پھوڑ کا مطلب کوئی بندے جمع ہو کے کوئی توڑ پھوڑ کرے یا کسی چیز کو ڈیمیج کرے, تو اس کا بھی سیکیورٹی کو ہی دیکھنا پڑتا ہے ایئرپورٹ کے اندر. اور جو ہمارے پاس چور وغیرہ ہوتا ہے, تھیفٹ اینڈ آرگنائز, جو کرائم ہوتا ہے آرگنائزیشن کے اندر یا جو مطلب کرائم کیا جاتا ہے, یا تھیفٹ وغیرہ جو ہمارے پاس چور ہوتا ہے, اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے. تو نیکسٹ ہمارے پاس ہیں انسائڈر تھریٹس, جو مطلب کوئی بھائی ایک بندہ ڈیوٹی پہ ہے اور وہ اچھے پوسٹ پہ ہیں اور وہ مطلب ڈاؤن سائڈ کسی بندے کو بولے کہ بھائی مجھے پیسے دے یا مجھے کوئی لالچ دے کہ اس سے کوئی کام کروائے, تو یہ ہمارے پاس اندر کی طرف سے انسائڈر تھریٹس کہلاتا ہے. اور جو ہمارے پاس سائبر اور IT نیٹ ورک اٹیک جو ہمارے پاس
انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر جو آ جاتی ہے، جتنے بھی ہمارے پاس نیٹورکنگ سے ریلیٹڈ انٹرنیشنلی یا نیشنلی مطلب کوئی اٹیک نہ کر سکیں، تو یہ بھی سیکیورٹی کے اندر آتی ہے اور ہمیں اس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے پاس، جس طرح ٹیررزم ہے، جس طرح اگر ہم چیک کر لیں تو کامرا جو ایئر بیس ہے اس کے اوپر ٹیررزم نے اٹیک کیا تھا، تو ہمیں جو سیکیورٹی ہے ان کو مطلب مسٹ بی اویئر، دے مسٹ بی اویئر اینڈ دے مسٹ بی الرٹ ایچ ایوری ٹائم، ٹھیک ہے، ہی مسٹ بی اویئر، کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ پہ ڈیوٹی کر رہا ہے کہ مطلب وہاں پہ ساری چیزیں ایک نازک چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ ہر چیز ہمارے پاس ایک نازک چیزیں ہوتی ہیں، دے آر کریٹیکل، اوکے، سو the security must be aware and alert۔ اور کوئی بھی مطلب سیاسی جو چیزیں ہوتی ہیں، پولیٹیکل یا ملٹری ایڈوانٹیجز کو دیکھ کے ان کو اٹھا کے کوئی بھی چیز مطلب کوئی توڑ پھوڑ یا کوئی احتجاج وغیرہ، یہ سب چیزیں سیکیورٹی دیکھتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہمارے پاس ایئرپورٹ پہ نہ ہوں۔ اور چوری کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے کہ بھائی کون سی چیز کدھر پڑی ہے، کس طرح ہے، یہ بھی سیکیورٹی کو آتے ہوئے اسے اپنی ڈیوٹی سنبھالتے ہوئے دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی تھیفٹ یا مطلب کوئی چوری یا آرگنائزیشنل کرائم اندر نہ ہو۔ انسائڈر تھریٹس جو ہمارے پاس جو ہوتی ہیں ان کو بھی سیکیورٹی ہی دیکھتی ہے۔ اور جتنے بھی ہمارے پاس سائبر اینڈ آئی ٹی نیٹورک اٹیکس ہوتے ہیں، تو ان کو بھی ایک سیکیورٹی، یہ بھی سیکیورٹی تھریٹس ہو سکتا ہے انسائڈ دا ایویشن۔ تو ان کے لیے بھی ایک الگ لوگ ہوتے ہیں، الگ مطلب جو پری ڈیفائن ان لوگوں نے پری ڈیفائن آئی ٹی ایکسپرٹس ہوتے ہیں، وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی بھی مطلب جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے اس کو کوئی بھی ہیک نہ کر سکے، کوئی ان کو اٹیک نہ کر سکے، کوئی ان کو مطلب جو فیکلی یوز نہ کر سکیں۔ تو اس کے لیے وہ سائبر کے مطلب سائبر کرائم کے اندر آ جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی مطلب ایکسپرٹس وغیرہ آئی ٹی ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی اس طرح ہمارے پاس تھریٹس، ہمارے پاس کوئی رسک اس طرح نہ آئے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس ٹاپک ہیں وہ ہمارے پاس ہے ہیزرڈس، ٹھیک ہے، سیفٹی حفاظتی ہیزرڈس ہمارے پاس کون کون سے ہیں جو ایویشنس کے اندر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے پاس ہیں کہ ایکسٹریم نوائز، یہ چیز تو ہم نے بھی دیکھی ہوگی، آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی کہ ایئرپورٹس کے اندر جہازوں کی بہت زیادہ شور شرابہ ہوتا ہے، بہت زیادہ نوائز ہوتا ہے۔ تو یہ بھی دیکھو مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ ساؤنڈس کو وہ برداشت نہیں کر سکتے، ان کو برا لگتا ہے، ان کو ایک فوبیا ہوتا ہے اس چیز کا، ٹھیک ہے، تو ایک بیماری ہوتی ہے کہ وہ ایکسٹریملی نوائز کو برداشت نہیں کرتے، تو یہ ہمارے پاس ہے ایک ہیزرڈ ایئرپورٹ کے حوالے سے۔ یا جو موونگ وہیکلز ہے جو مطلب ایئرپورٹ کے اندر ساری مطلب ان کی جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے وہ ایئرپورٹس کے اندر ہوتی ہے، جس طرح بسیز ہو گئی، جس طرح فائر سیفٹی کے حوالے سے جو مطلب وہاں پہ اندر جو گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، یا جس طرح اور جو ہمارے پاس گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، تو ان سب کی یہ بھی ہمارے پاس کہ وہ ایکسیڈنٹ نہ کر سکے اس کا اسپیڈنگ کے حوالے سے، اور یہ سب چیز ہمیں دیکھنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایئر کرافٹ انجن ایگزاسٹ جو ہوتا ہے، ایکسہاسٹ جو ہوتا ہے، ایئر کرافٹ انجن ایکسہاسٹ جو ہوتا ہے، تو وہ بھی ہمیں جو ہے نا بھائی اس کا بھی یہ بھی ہمارے پاس ایک ہیزرڈ ہے جو ہمارے پاس ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے کہ ایئر کرافٹ انجن جو ہے وہ اس میں کوئی مسئلہ ہو یا کہ اس سے کوئی لوگ مطلب اس سے ہم دیکھیں گے کہ اس سے لوگ افیکٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا فیوم انہیلیشن ہے، ٹھیک ہے، کہ مطلب کوئی گاڑی ہے یا مطلب اگر وہ زیادہ دھواں چھوڑ رہا ہے ادھر ایئرپورٹ کے اندر، تو یہ بھی اس سے بھی لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے، سانس کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہر ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہوتی ہے، اور یہ ہمارے پاس ہیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی رسک جو ایئرپورٹ کے حوالے سے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہمارے پاس ہے ایئرپورٹ سیکیورٹی آپریشن۔ سو سیکیورٹی از اچیوڈ ایٹ ایئرپورٹ تھرو اے سسٹم آف ایکسیس زون سیکیورٹی کلیئرنس ریکوائرمنٹ فار ڈفرینٹ امپلائیز، اسٹاف اینڈ ٹیکنالوجیز۔ اب دیکھو ایئرپورٹ میں تو ہر بندہ وزٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی مطلب باہر مطلب جو ڈومیسٹک فلائٹس ہوتی ہے یا انٹرنیشنل فلائٹس ہوتی ہے جو مطلب اس میں مطلب جو اس میں اپلائی کرتا ہے، تو اس میں جو ہمارے پاس
ہر بندے کا جو امپلائز ہوگا، جو فار ایگزامپل سیکیورٹی گارڈ ہوگا، جو ایئرپورٹ کی اپنی پیکلٹی ہوگی، یا مطلب جو ایویشنس کی سیکیورٹی، مطلب ایویشنس کے جو اپنے بندے ہوں گے یا گراؤنڈ اسٹاف ہوگی، سارے ان کے مطلب ایک پراپر طریقے سے ایک آئی ڈی ہینگ ہونی چاہیے گلے میں، کہ پتہ چلے کہ یہ سیکیورٹی گارڈ ہے، یہ ہمارے پاس کس ڈپارٹمنٹ سے ہیں، اور یہ عام بندہ ہے جو اپلائی کرنے کے لیے یا آیا ہوا ہے، یا مطلب کسی جہاز میں سفر کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ویئرنگ آف زون آئی ڈی، کہ ہر بندے کا پتہ چلے کہ کون سا بندہ کس جگہ پہ کام کر رہے ہیں، اور اس کی ڈیوٹی وہاں پہ کون سی جگہ پہ اس کی ڈیوٹی ہے. فار ایگزامپل اب جس طرح ہم پتہ چلے تو پائلٹ کی ہے، پائلٹ جتنی بھی ہمارے پاس پائلٹس ہوتی ہیں تو ان کی یونیفارم سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پائلٹ ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جہاز تک جا سکتے ہیں، ان کو پرمیشن ہوتی ہے کہ وہ جہاز تک ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں. اس طرح سیکیورٹی گارڈ کی، کچھ سیکیورٹی گارڈ کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ اندر نہیں جا سکتے، کچھ کی مطلب اندر ہی ڈیوٹی ہوتی ہے ایکس رے مشینز کے اوپر، تو وہ اندر جا سکتے ہیں. تو مختلف ایکسیس زونز ہوتے ہیں جو جن کی آئی ڈی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کدھر تک ایکسیس زونز کو اچیو، یا مطلب ان کو وہاں پہ ان کو ایکسیس حاصل ہیں. اور ہر ہر ایریا کا ایک ایکسیس کارڈ ہوتا ہے جو کسی کنسرن بندے کو ہی صرف الاؤڈ ہوتا ہے کہ جو اس کو یوز کر سکے اور اس کو وہ آگے استعمال کر سکیں. ٹھیک ہے. الارم اینڈ سینسرز کو مطلب جو یہ بھی ہمارے پاس ایک چیز ہے، ایک پراپر اس کے اوپر جو سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے، الارم اینڈ سینسرز کے بارے میں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس چیز کے اوپر سینسرز جو ہے نا وہ الارم کو لگاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جس سے مطلب کوئی جو بھی آپریشن ہے مطلب ایئرپورٹ کی، اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی کوئی بھی ایمرجنسی دیکھ کے الارم لگ جائے، یا مطلب کوئی انلیگل چیز مطلب ایکس رے مشین سے یا کوئی چیز اس سے پاس ہو، تو اس کے لیے مختلف ایکسپرٹ لوگ کھڑے ہوتے ہیں. وہ ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ الارم اور سینسرز کو دیکھ سکیں. نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس یہ ہے کہ ایئرپورٹ کے اندر کون کون سے ایجنسیز اور آرگنائزیشنز کام کرتے ہیں. سو سیکیورٹی آف دا اوپن ایئرپورٹ از شیئرڈ بٹوین سیورل ایجنسیز اینڈ آرگنائزیشنز اینڈ کامنلی ول انکلوڈ. وہاں پہ دیکھو جو مطلب فار ایگزامپل ہر کنٹری کی اپنی پولیس ہوتی ہے، ایئر لائن اسٹاف ہوتا ہے، کسٹمز اینڈ امیگریشن ہوتا ہے، پرائیویٹ سیکیورٹی اینڈ ویجیلنٹ سٹیزن ہوتا ہے جو الرٹ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ جو مطلب وہاں کی جو ویجیلنٹ جو مطلب الرٹ، جس طرح فار ایگزامپل اگر آپ کوئی بندہ یہاں پہ دبئی ابوظہبی میں جو ٹریول کرتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا ہمارے پاس لوکل بندہ ہے اور کون سا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پولیس کا کام ہے بھائی مطلب جو وہاں پہ انوائرمنٹ ہے ان کو سیفلی بنانا، ایئر لائن اسٹاف کا مطلب ٹکٹس وغیرہ سارا چیک کرنا. اور کسٹم اینڈ امیگریشن کا کام ہے کہ بھائی جتنے بھی آپ چیزیں مطلب جو آپ امپورٹ یا ایکسپورٹ کر رہے ہو، ان کا کسٹم، ان کے اوپر جو ٹیکسز وغیرہ ہیں وہ پیڈ ہیں یا نہیں ہیں، ان ہر چیز کو دیکھنا. ٹھیک ہے. اور اس طرح پرائیویٹ سیکیورٹی کا چیک کرنا. پرائیویٹ سیکیورٹی کی جو ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ مطلب وہاں پہ لوگوں کی ایئرپورٹ کے اندر جب وہ ان ہوتے ہیں چیکنگ کرنا، اندر جاتے ہیں چیکنگ کرنا، سامان کی چیکنگ کرنا، آگے تک ہر چیز کو دیکھنا کہ وہ جہاز کے جانے تک ہی مطلب پراپر جو سیکیورٹی کے حوالے سے چیکنگ ہے، سامان کے حوالے سے جو چیکنگ ہے وہ ہمارے پاس پرائیویٹ سیکیورٹی ہی کرتی ہے. اور آگے ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے ایجنسیز کا کون کون سے ایریا میں کون سا کام ہوتا ہے. اب جس طرح یہ لیٹس سپوز یہ ایک ایئرپورٹ ہے، تو دیکھو پرائیویٹ، اب دیکھو یہ ہمارے پاس یہاں پہ یہ بلو جو جگہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ سب کی ڈیوٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پرائیویٹ سیکیورٹی بھی ڈیوٹی کرتے ہیں، پولیس بھی ڈیوٹی کرتے ہیں، کسٹم اینڈ امیگریشن بھی ڈیوٹی کرتے ہیں، ایئر لائن اسٹاف بھی ہوتی ہے، ویجیلنٹ سٹیزن بھی ہوتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایک ٹرمینل کا ایگزامپل ہے. اینڈ دا نیکسٹ جو ہمارے پاس پرائیویٹ سیکیورٹی ہے، پولیس ہے اور ایئر لائن اسٹاف ہے، تو یہ سب سے فرسٹ پیج جو ہوتا ہے کسی بھی ٹرمینل کا، یہاں پہ ہمارے آپ کو نظر آئیں گے پرائیویٹ سیکیورٹی، پولیس اینڈ ایئر لائن اسٹاف. ایئر لائن اسٹاف کی ڈیوٹی ہے آپ لوگوں کی ٹکٹ اور پاسپورٹ وغیرہ چیک کرنا. پولیس کوئی بھی مطلب کوئی ایمرجنسی پیش آئے سیکیورٹی کے حوالے سے تو اس کو
उनको देखना, और प्राइवेट सिक्योरिटी का काम है चेकिंग करना, प्रॉपर आपको चेक कर सके जो चीज़ अलाउड नहीं है एयरपोर्ट के अंदर, जहाज़ के अंदर, वो आपसे उधर मना करें। फिर आगे जो हमारे पास एयरलाइन की जो ग्राउंड एरिया आ जाती हैं, वहाँ पे प्राइवेट सिक्योरिटी भी ड्यूटी करते हैं, पुलिस भी करते हैं, और एयरलाइन की अपनी स्टाफ भी ड्यूटी करते हैं। अब देखो, जो अंदर की जो टर्मिनल की जगह है वहाँ पे अलग सिक्योरिटी ड्यूटी करेंगे, उनको एक्सेस नहीं होती कि वो अंदर जो एयरलाइन की जो ग्राउंड एरिया है उधर चले जाएं, और एयरलाइन की जो ग्राउंड एरिया है उनको ये अलाउड नहीं है कि वो मतलब किसी ऐसी जगह पे, अब जिस तरह फॉर एग्जाम्पल एक सीसीटीवी ऑपरेटर है, एक सीसीटीवी रूम में वो बैठता है, तो किसी भी गार्ड को, किसी बंदे को वो अलाउड नहीं होता कि वो उधर चला जाए, ठीक है, विदाउट पुलिस या मतलब कोई जो वहाँ पे उस कंसर्न कंट्री का जो भी इदारा हो उनको, मतलब जिस तरह लेट सपोज अगर हम दुबई अबू धाबी की बात करें तो यहाँ पे CID है, पुलिस है, इनको एक्सेस हासिल होता है कि वो आपके पास आके कोई भी चीज़ चेक कर सके, अदरवाइज़ किसी बंदे को अलाउड नहीं होती। तो इस तरह हर एक जगह की एक अपनी सिक्योरिटी होती है और उनका अपना काम होता है, और उनको उस जगह तक ही एक्सेस हासिल होता है। नेक्स्ट अगर हम चेक करें तो ये एक एक्सरे मशीन है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अब देखो सिक्योरिटी खड़ी है और वो लाइटिंग को चेक करता है, एक बंदा उधर से गुजरता है, सामान को इधर रख के वो उधर गुजरता है, तो सामान की चेकिंग के लिए एक अदर सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है, और उससे गुजरने के लिए एक अलग सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है कि वो चेक कर सके कि इसके अंदर इसके साथ कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मतलब अंदर वो डेंजरस हो, मतलब वो अंदर अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इनकी एक प्रॉपर एक्सरे मशीन लगी हुई है और वो इस चीज़ को डिटेक्ट कर रहे हैं, उनको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, स्क्रीनिंग एंड इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे जो हम डिस्कस करेंगे तो किसी भी, अब लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल के बंदे के पास सामान है और वो अगर किसी ने ट्रेवल किया हो तो उसको पता होगा इस चीज़ का कि कीप एंट्री कौन सी होती है, इंस्पेक्शन पॉइंट कौन सा होता है, रीपैकिंग एरिया कौन सा होता है, आगे हम इसको देखेंगे, ठीक है। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में अगर हम चेक कर लें, ये प्रीवियस इस पिक्चर में अगर हम चेक कर लें, एक स्क्रीनिंग मशीन लगा हुआ है जिसमें सामान बंदा रखता है और वो उधर से गुजरता है, तो वो उसकी सारी स्क्रीनिंग होती है, सारी मॉनिटरिंग होती है कि उसके अंदर है क्या चीज़, कोई चीज़ डेंजरस तो नहीं है, ठीक है, या कोई ड्रग्स वगैरह या कोई पिस्टल वगैरह या इस तरह कोई भी चीज़ जो मतलब एयरपोर्ट के अंदर अलाउड ना हो। या अगर हम ये जो लेफ्ट साइड पे जो पिक्चर है उधर आप चेक कर ले तो देखो हर बंदा लाइन में खड़ा है, उधर से गुजरता है, एक प्रॉपर चैनल से गुजर के वो अंदर जहाज़ तक एक्सेस हासिल करता है। और ये मुख्तलिफ जगहों में, अब देखो सबसे पहले वाले पेज पे अलग बंदे की ड्यूटी है, फिर उसके बाद एक दूसरे बंदे की ड्यूटी है। अब जिस तरह लेट सपोज हम यहाँ पे बात करें, अब देखो ये एक पेज है, यहाँ पे अलग सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी होगी, वो यहाँ पे ड्यूटी नहीं कर सकता, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अलग सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी है जो सिर्फ इस मशीन को जानता है, वो इस मशीन की मॉनिटरिंग कर रहा है, और यहाँ पे अलग बंदे की ड्यूटी लगी है जो आपका मज़ीद जो अलग प्रोसेस है, आगे जो प्रोसेस है वो उसको चेक कर रहा है। आगे हम देखते हैं, अब देखो ये हमारे पास है एक क्यू, मतलब हर बंदा देखो एक लाइन एक सीक्वेंस में इधर से गुजरता है, फिर हर बंदे की एक नंबर आती है, और सबसे पहले पेज में वो एक लाइन में इधर से जाते हैं, सेकंड पेज में फिर वो एक स्क्रीनिंग मशीन के पास जाता है। अब देखो यहाँ पे अगर हम चेक कर लें तो जिस तरह इसमें कह रहे हैं कि सबसे पहले नंबर में जिस तरह हमारे पास ये है, तो कीपिंग सुपरवाइजर फॉर बिजी पीरियड, मतलब अब देखो कि हमारे पास रश ना बन सके इसके लिए मतलब इन लोगों ने एक क्यू बनाई है। और फिर यहाँ पे जो ट्रे पड़े हुए होते हैं उनको हमने सेकंड नंबर में उनको सामान लोड करते हैं वन बाय वन, एक उस साइड पे एक इस साइड पे, जो चीज़ों की हमारे पास एक्सरे कर सके, मॉनिटर कर सके, जो चीज़ अलाउड नहीं है उनको डिटेक्ट कर सके, और एक्सरे ऑपरेटर उसको मॉनिटर करता है। और यहाँ पे मेल सर्चर मेल के लिए खड़ा होता है और फीमेल सर्चर फीमेल के लिए खड़ी होती है, ठीक है। और सेकेंड रिसर्चर, अब देखो 6 नंबर पे सेकेंड रिसर्चर फॉर सस्पिशियस बैग, मतलब कोई फॉर एग्जांपल एक्सरे मशीन के अंदर यहाँ पे
लेट सपोज तीसरे नंबर में कोई सस्पिशियस चीज़ मतलब एक्सरे मशीन वाले ने देख लिया है, तो वो आगे उसको फॉरवर्ड करता है मज़ीद डिटेल से चेक करने के लिए कि उसको कॉल के हर चीज़ चेक करे और आगे फिर वो एंटर होता है। तो ये एक प्रॉपर चैनल से बंदा गुजर के अंदर जाता है। तो ये हमारे पास है एयरपोर्ट की सिक्योरिटी। इससे हमारा एयरपोर्ट जो है ना वो मतलब ये उसके सारे हिफाजती इकदाम हैं। फिर एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी जो होती है, अब एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी तक मतलब कौन कौन से बंदे जो वहाँ पे जो क्लीनर्स है, कैटरिंग वाले हैं, बैगेज हैंडलर्स हैं, जो मतलब एयरपोर्ट के जहाज़ के अंदर बैग रखते हैं उनसे निकालते हैं, कैटरिंग जो मतलब खाना देते हैं, और क्लीनर्स वगैरह जो जहाज़ को क्लीन करते हैं, ये सारा इनकी मतलब उनको भी देखना होता है कि जो मतलब कोई इस तरह कोई काम ना हो जाए। कोई फॉर एग्जाम्पल एक क्लीनर अभी एयरपोर्ट जहाज़ के अंदर चला जाता है, वो क्लीनिंग वगैरह करता है, तो उसकी भी सिक्योरिटी उनको मतलब अंदर जो एयरलाइन का जो सिक्योरिटी होती है वो उनको चेकिंग करते हैं जाते हुए भी और आते हुए भी, कि वो कोई ऐसी चीज़ ना उठा ले जो मतलब किसी पैसेंजर से वहाँ पे रहा हो, या मतलब उन हर चीज़ को मॉनिटरिंग करते हैं। या जो कैटरिंग वाली होती है उनको देखते हैं कि वो कोई ऐसी चीज़ यूज़ ना करे खाने पीने की चीज़ों में, या कि वो नुकसानदेह हो, उससे डेंजरस हो। उनको मतलब कोई पायलट या मतलब जो जहाज़ के अंदर जो अंदर काम करते हैं उनको कोई मसला हो, या एयरपोर्ट के अंदर जो एयरपोर्ट की जो जहाज़ की जो नफरी काम करती हैं उनको उससे कोई मुश्किल पेश आ जाए। और बैगेज हैंडलर्स जो होते हैं उनको भी सिक्योरिटी ने देखना होता है कि कोई भी मतलब जो वहाँ पे जो लोडिंग अनलोडिंग करते हैं उनको भी चेक करते हैं, और बैग्स को भी चेक करते हैं, कि जिससे हमारी एयरपोर्ट और एयरलाइन को मतलब हिफाजत हासिल हो, उनको वो एक प्रोटेक्शन के अंदर उनको मतलब एक प्रोटेक्शन हो। ठीक है, तो ये सारा हमारे पास सिक्योरिटी का काम होता है। और ये सारे काम प्राइवेट सिक्योरिटी भी करते हैं, पुलिस भी करते हैं, सारे मतलब जितने भी मैंने इससे पहले आप लोगों से एजेंसीज डिस्कस की, तो ये सारा वो इन चीज़ों को एविएशन एयरपोर्ट के अंदर इन चीज़ों को डील करते हैं। जिस तरह देखो ये बंदा अब देखो ये क्लीनिंग कर रहे जहाज़ के अंदर। अब देखो फॉर एग्जाम्पल किसी पैसेंजर से कोई चीज़ गिरा हो, तो मतलब इसकी मॉनिटरिंग करना, इसकी मतलब जहाज़ के अंदर जाते हुए भी चेकिंग करना और आते हुए भी चेकिंग करना। ठीक है, अब जिस तरह ये बंदा है तो इनका अपना काम है, वो सराउंडिंग को देख रहे हैं। अब ये लोडिंग अनलोडिंग वाला जो बंदा है वो इस चीज़ को चेक कर रहे हैं, यहाँ पे भी गार्ड खड़ा होगा और यहाँ पे भी गार्ड खड़ा होगा, जो सामान जा रहा है तो उससे कोई चीज़ यहाँ पे मिस ना हो जाए। और इससे हमारा जो है ना ये मॉड्यूल ख़त्म होता है, जो हमारे पास प्रीवियस जो इंट्रोडक्शन टू एविएशन सिक्योरिटी है। तो इसको हम जनरली बस आप लोगों ने देख लिया है कि कौन कौन सा काम है एयरपोर्ट के अंदर, सिक्योरिटी गार्ड का कौन कौन सा काम होता है। ठीक है, और उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर लेट सपोज आप लोगों को समझ नहीं आती तो आप बिल्कुल चैनल के कमेंट्स में आप क्वेश्चन कर सकते हो, हम आपको उसका डिटेल के साथ आंसर देंगे और आपको इंशाल्लाह समझाएंगे। ठीक है, जो हमारे पास नेक्स्ट मॉड्यूल है वो हमारे पास है इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्ट्स एंड बॉर्डर सिक्योरिटी, के बॉर्डर के ऊपर एयरपोर्ट मतलब सिक्योरिटी का क्या काम होता है, कौन कौन सी चीज़ें चेक करते हैं, और जो हमारे पास पोर्ट्स हैं जहाँ पे शिपिंग वगैरह आता है, जहाँ पे क्रूज़ वगैरह आते हैं, वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड का क्या काम होता है, कौन कौन सी चीज़ें वो चेक करते हैं। तो भाई दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन उसको प्रेस करें कि आप लोगों को हर वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल हो। और आप लोगों को जो भी मतलब वीडियो के रिलेटेड या सिक्योरिटी के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, या टॉपिक के हवाले से कोई आप लोगों को समझ ना आए तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। आप लोगों को हम मतलब जो कंसर्न बंदा है वो आपको उसका आंसर करेगा। ठीक है, और इसके साथ हम वीडियो को फिनिश करते हैं। अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं अगले हफ्ते। अस्सलाम वालेकुम।